یا غفور یا رحیم انت رب الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات۔ محبت نال صلوات پڑھو۔ ایک ان نالوں ہولے 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 صلوات پڑھو چاہو۔ میرے محترم سامعین، موالیان حیدر اقرار، عزاداران امام مظلوم، اللہ تو کو بات تشاد رکھے۔ ولایت آل محمد تمہارے نصیب چھوئے۔ دنیا تے کوئی بھی کام کیتا ویندہ ہے، خواہ او دینی ہوئے یا او دنیاوی ہوئے، اس دی کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے۔ گھبرائے تو نہ ہوئے، سفر کر دے ہیں ان دی وجہ ہے، کہنا لین دین ہے ان دی بھی وجہ ہے، اس مقام تے آئے بیٹھے ہو ان دی بھی، یعنی کام جیڑا بھی ہے ان دی کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے۔ ہر ذاکر و عالم چھوٹا یا بڑا جیڑا بھی ممبر پاک تے آوے وہ تو تکلیف دین ہے، بے صلوات پڑھو تے بآواز بلند پڑھو تے اونچی پڑھو، ان دی تو وجہ ہو سی، ان دی وجہ ہے میرا چھیواں امام فرمائند ہے۔ میرا صادق امام فرمائند ہے، میرا حق دا سچا امام فرمائند ہے۔ جہاں جہاں سارا ذکر پاک ہوئے، جتنی بلند آواز دنال سجدات گرامی تے صلوات پڑھی ویندے شیطان دور آندے، اونچی صلوات پڑھ دے ہو۔ دعا ہے مالک تورا ٹرایا قبول فرماؤ۔ مالک میرے بھائی اظہر عباس دا فرش ماتم بپا کیتا، اپنی بارگاہ قبول فرماؤ۔ مالک اس ذکر پاک دا صدقہ انہاں دے مرحومین مار محسن مار سرفراز بے بھی اس ذات جڑے بھی مرحومین ان مالک انہاں دی مغفرت فرماوے۔ مالک میرے بھائی غلام عباس مختار حسین دے بھائی اقبال حسین ترگڑ کو شفائے کاملہ عطا فرماوے۔ مالک دے سیکٹری عابد حسین دی والدہ بیمار ہے، آمین تو ارد فرض بن دے سارا تے آخر تک دعا کرو کہ مالک کو شفا دے۔ اور جتنے بھی مومنین مومنات بچے بچیاں اس ذکر پاک دے وچ شامل ہیں، جو دل دی نیک آرزو ہے، جو عذرو شریعت جائز ہے، مالک قبول فرماؤ۔ صدا سلامت رہو۔ ایک صلوات ایمیں پڑھو جی میں اللہ آل محمد صلوات چاہتا ہے۔ اللہ دی کائنات دے سب تو دو وڈے سچے جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن نام تے ساری فقہ مشہور ہے جناب امام جعفر صادق دی آمد تمام مومنین کو مبارک۔ دعا ہستیاں تے صلوات میں پڑھو جی میں اللہ انہاں تے صلوات چاہتا ہے۔ توجہ ہوئے تو ذکر شروع کریے۔ ختیجہ اللہ دی کائنات دے وچ او پہلی مستور ہے جہاں عرب دے ایک عرب پتی کو عرب پتی بنا چھوڑا۔ مہربانی مہربانی۔ کوئی بھی مستور، کوئی بھی عورت جیڑے ویلے بھائی جان اپنے شوہر دے وارث دے گھر آندی ہے تو وقت او ان گھر دی ملکہ بن دی ہے۔ تو اسے تھکے ڈاڑے بیٹھے ہوئے ختیجہ او عزت مستور ہے جیڑی وارث دے گھر آمن تو پہلے ملکہ تو لارا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لگتا ہے ذکر شروع ہی ہونتی ہے۔ جناب ختیجہ بہت بڑے تاجر باپ دی تاجرہ بیٹی، دسترخوان اتنا وسیع جا کو بولن دی عادت ہے آخر تک، دسترخوان اتنا وسیع جائیں دسترخوان تے کھمامان والے نوکران دی تعداد 1500 آئی۔
جڑے نہیں بولے میں کھاون والے نہیں آکھے میں کھواون والے آکھے جتھا کھواون والے بھائی ہاشم کھواون والے نوکران دی تعداد آخری بیٹا نوکران دی تعداد 1500 ہے تے ایک گل دا جواب میں کو یقین ہے تساں دے سوچا بھلا برتن کیڑی شے دے ہیں بولو باہر والے تسیں بول پو برتن کیڑی شے دے ہیں سونے تے چاندی دے ہن میرو ڈکھا ہے برتن ہیں سونے تے چاندی دے جن دے وچ عرب دے کمی کھانا کھاندے ہیں جاگ دے بیٹھے ہو عرب دے کمی کھانا کھاندے ہیں خدیجہ دے نوکر کھانا کھوینے ہیں کھانا کھواون دے بعد تعریف گاہ ہے کھانا کھواون دے بعد اے ونجن لگے نا خدیجہ دے نوکر آکے نا جھوٹے برتن چاہی ونیو سادی خدیجہ جھوٹے برتن گھاڑے نہیں رکھ دے ہاتھ بلند کر کے حیدری جائیں پاک نبی دی آمد ہے بھائی جان میرو دیکھو تو آجے واسے پڑھتا پہ جائیں پاک نبی دی آمد ہے ان دے حرم ڈھیر سارے حرم ڈھیر سارے جتنے حرم ہیں وہ سارے حرم شیعہ سنی واسے قابل احترام ہیں قابل عزت ہیں قابل تحسین ہیں لائق احترام ہیں اتنے لائق احترام ہیں جتنا رسول دسا ہے جتنا علی فرمائے لیکن کہیں حرم دا مقابلہ خدیجہ نال نہ کریں کیونکہ کسے بھی حرم دی وڈی تو وڈی تعریف ہے ام المومنین جاگ دے بیٹھے ہو مومنان دی ماں تو ہادی شادی اول تو چاہ کے آخری موالی تک تو ہادی شادی ماں لیکن ایک گال یاد رکھا ہے تو ہادی شادی ماں ہونا اور بات ہے بطول دی ماں ہونا اور بات ہے سین دی عظمت ایک با آواز بلند صلوات پتہ نہیں کیڑے موالی حلالی کو میری گل دی سمجھ آسی کہ جناب خدیجہ اے نبی دا بھائی جان او حرم ہے جائیں حرم دے ہوندے ہوئے نبی دے حرم دے وچ بھی کوئی حرم نہیں آیا جتنے بھی حرم نبی دے انہاں دے وظیفے مقرر ہیں او اسلام تے پلدیاں رہی ہیں خدیجہ اسلام کو پلیندی رہی ہے جے ہون پری طبیعت بن گئی ہے تے مزاج ہے تے میں آکھاں چاہ کہ علی دی تلوار دا صدقہ پیٹ بھار کے کھجوراں کھامن آلیاں ماما اور ہن علی کو نوالے توڑ توڑ کے کھواون علی خدیجہ اور جلے پاک نبی دے گھر دے وچ آئی آخری گل جلے پاک نبی دے گھر دے وچ آئی جناب خدیجہ بھائی غلام باس جناب خدیجہ جنہ نبی دے بھائی جان گھر دے وچ جناب خدیجہ آئی عرب دیاں عورتاں ٹریاں ون کے دیکھوں اے دے وڈے امیر باپ دی امیر بیٹی اے دے بڑے تاجر دی تاجرہ بیٹی دیکھن حالات زندگی کی میں گزر دے پہن جے آئین تا جناب خدیجہ بطول دی پاک اماں انہیں عام دیں چٹائی تے زمین تے جلوہ فگانن انہاں عربی دے وچ ایک شیر پڑھا ہے جہاں ترجمہ ہے خدیجہ تو اے دے وڈے باپ دی بیٹی ہیں جو کدے باپ دی امارہ دا پورا آسمان نال ٹکر کھاندا ہاں تے غریب دے گھر آئی ہیں بی بی نے اپنے والد دی شانی نہیں گھٹن دیتی وارث دی شانی انداز نال دسائی بی بی آکھا ہے منافق خاموش مدہ والد او ہے جہاں پورا امارہ دا آسمان نال ٹکر کھاندا ہے جہاں دی میں جتی چاہیے انہیں جتی آج سے میں نہیں ہے او معظمہ بی بی میری گزارش ختم او معظمہ بی بی او طاہرہ بی بی جائیں اپنی پوری دولت اسلام تے خرچ کر چھوڑے جس بی بی نے عرض کیتا سردار انہا عرب دے لوگوں کو آکھ جیڑھا تاجر تیرے تے کلمہ پڑھدا ونجے خدیجہ کر دے معاف کرے دے گا او نبی دا پاک حرم پہاڑاں دے وچ فاقاں دی وجہ تو شہید ہو گئی یہ چیزاں پڑیاں گھٹ میں نہیں ہیں یہ مزاج بن منی
تدا ماہ رمضان ہے روزے نال بطول دی ماہ ہے وسدے رہو دیگر دا ٹائم ہے کائنات بسم اللہ آباد رہو تو بیٹھے جو وہ لوگ جنہوں نے زندگی گزری ذکر سننے کائنات دی رحمت جی بابا کائنات دی رحمت تشریف گھن آئی تے فرمایا ختیجہ تیرے بڑے احسان ان اسلام تے اپنی پوری دولت اسلام تے خرچ کیتی ہے میں تیرا ممنون ہاں چھڑا میں ممنون نہ تیرا اللہ ہی ممنون ہے واہ واہ ہاتھ بن کیا دیا سردار میرا اللہ کی میں ممنون ہے کائنات نے نبی نے فرمایا جدہ مکہ دے کافرہ نے میں کو مکہ جو در بدر کیتا تے میں پہاڑ دی غار دے وچ بہ کے وقت گزارا تو کل ہی مستور تیرے بچے سمجھ ویسن تو کل ہی مستور کھانا بڑھا کے ساتھ تے چاہ کے پہاڑ تے چڑھ دی ہمیں وقت لان دی ہمیں تے کو پسینہ لانگا ہے خالق دی آواز آن دی محمد نماز روک میری کنیز دا شکریہ ادا کر بسم اللہ بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے نماز روک بھلا ہوئی بھائی میرے دیکھو نماز روک میری کنیز دا شکریہ ادا کر میں بھی ممنون تیرا اللہ بھی ممنون تین دولت اسلام تے خرچ کیتی تین صرف دولت بھی اسلام تے خرچ نہیں کیتی جب کو سمجھ آ گئی تین دین دی خاطر خون ہی دیتا ہے تین کو یاد ہو سی جدہ مکہ دے کافر میں کو مرندے پہ ہیں تین کو کنیز آن کے رسا ہائی تین شریعت دا برکہ پا کے گھار تو بہر قدم رکھا ہائی تے کافر پتھر مارا ہا جڑا تیری پیشانی چ لگا ہے تیرا خون جاری ہویا ہا تے ایک بڑھڑے کافر دی نگاہ پئی ہے جڑا کافر دا سردار ہے تو وہاں کہو اے نہ مارو ان دی زوجہ باہر آ گئی ہے کیڑا بندہ جب گل دی سمجھ رائی ہوئے جڑا کہیں دی زوجہ باہر آ ونے بسم اللہ بھلا ہوئے آنکھو چا بطول تیری اپنی قسمت تیرا وارث مریندہ رہے تے تو اکھی نہ دے دی رہی ہیں کہیں حیا ہوئے کی بڑے احسان ان تیرے بھلا ہوئی یار بڑے احسان ان تیرا میں ممنون تیرا اللہ ممنون تیرا میرا دین اسلام ممنون میرا دل آدھا ہے آج کچھ منگ آدھی سردار منگ نہ ہوئے جب کو منگے بغیر ملا کچھ نہ ہوئے کائنات نے بھی نے فرمایا نہیں میرا دل آدھا ہے آج کچھ منگ وہ بندہ کیڑا ہے جرا ذکر چاہے بیٹھے تے بطول دی ماں دی غربت دی ہے نہ نکل سی ہاتھ علامہ غضنفر عباستوں سی مالک بھائی جان انہوں دے درجات بلند فرماوے بھائی آشم اے انہوں دے لفظین او پڑھ دوں نین کہیں عام درباری تا سوال ہائی نہیں سوال ہائی نبوت دربار دیوار دی ٹیک لگی ہے یہ میں ہاتھ بان کہہ دیا آقا جے مجبور کریں دے وے تب منگ دی کو جہاں میرے نال وعدہ کرو میرے بعد میری دھی نہ روے پتہ نہیں بڑا امیر ہے یا دیا نہیں نکلی بسم اللہ اے جڑے ہاتھ ماتاما سے اٹھیں انشاءاللہ آپ نے کہیں کام میں نہ اٹھیں جی بسم اللہ میرے بعد میری دھی بولو میرے بعد میری دھی آخری ازادار بول پو میرے بعد میری دھی نہ روے سارا کچھ سمجھ آوے سی کائنات دا نبی آدھے وعدہ ہویا میری زندگی چ نہ رو سی مولا تے تیرے بعد نبی فرمائے میرے بعد روندی راسی آنکھیں تو منظر دکھاواں آدھی آقا دکھاؤ چہرے تے ہاتھ پھیرا کیڑا بندہ جنہ ماتم نہ تھی سی میں کم دے ہاتھ کٹھے کر کے آدھی آقا یہ تو کوئی دربار ہے سیاد آدھے اتھا نہ دیکھ یہ تھا سوال ہی کھڑونے جدید پئیے تو ساہ لوکڑ لگ گئے آدھی اللہ دنائی ہاتھ ہٹا کے سیاد آدھے کے ڈٹھا گیا آدھی یہ میری دھیئے چھوٹے چھوٹے پتران دے سر دے ہاتھے تے آدھی کھڑی ہے میں کو حسن تے حسین لی قسم ہے میں سچی گا واہ 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 بھلا ہوئے بیٹا میں کو حسن جی بسم اللہ میں کو حسن تے حسین دی قسم ہے میں بھولی نہ تر گئی جناب ختیجہ وین سناواں تے دعا دے وہاں انشاءاللہ نیت آزاداریاں نصیب ہونے انشاءاللہ مولا تیری اولاد کو آزادار بناوے میں کو رسو ختیجہ جو آکھا ہا جو میرے بعد میری دھی نہ روے وقت کہیں نہیں روئے
ایڈا روایا نے ایڈا زخمی کیتا نے سجے ہاتھ نال تسبیح جڑے سمجھتے بیٹھے ہو کوئی جبر نہیں سخت میں پڑھنا نہیں سمجھ آندی پئی ہے تو بکان ہوندی پئی ہے کوئی دنیا تے عورت ہے جن چھوٹی اولاد ہوئے تو او موت منگے قسمت سیدہ دی جڑی آدھی میرا اللہ میں کو موت چڑھے کہ نا علماء نے تا اے بھی لکھا ہے کہ میری سینڈ نے زندگی دی آخری نمازاں سام کے پڑھی ہے ایک تدے 11ویں امام سام کے پڑھی ہیں ایک جناب ایسے گدا سام کے پڑھی ہیں دکھ ود گئے ماں مکے دھی مدینے دھی اوکھی ہوئے پیو کو حال نہیں دیں دی برا کو حال نہیں دیں دی دھی ہمیشہ ماں کو حال دیں دی امت احسان کیتے ہیں بھائی جان دکھ ود گئے مکے دے پاسے ہاتھ بدائے اس ماں کو حال لیتا سے ہاتھ ماتا ماں سے تیار ہو انکا ماں دے لٹھائے آدھیا تو آدھی تر گئی میری دھی نہ روئے میں کو باؤں ستائے نے کی میں نہ روئے سونا باتا کیتے ہیں بسم اللہ بھالا تو آدھی تر گئی بھلا ہوئی تو آدھی تر گئی میری دھی نہ روئے اور میں کو باؤں ستائے نے میں کیوں نہ روئے جھٹلا کے میں کو جھڑکا کے میں کو اور خالی بلائے نے میں کیوں واہ 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 جی آخر تک نہ کرا جھڑکا کے میں کو جھٹلا کے میں کو اور خالی بلائے نے میں کیوں نہ رو جتنے روندے پائے ہو جی بسم اللہ بھائی کو پیار جتنے بھی روندے پائے ہو تو سجان دے ہو نبی دا دروازہ بیٹا عام دروازہ نائی او دروازہ جتا نبی رکوے دا آج ماں کو حال دیتا ہے آج یہ میدہ دار حاجہ گتے کس تامنے دا مدے دلتے بابا رک ہاوے دا اور تقدیر والا او میرا گھر چلائے میں کیوں جی بسم اللہ جی آگے تک بسم اللہ تقدیر والا او تقدیر والا او میرا گھر چلائے میں کیوں نہ روا ماں دلکھس آدھیا ماں جے برداشت کرے تا میں بدا دکھ رساواں آدھیا اماں دسامائے وہ کیڑے دکھ ملید انہ کیتا میدان موسل شہید اور تم آئے بیٹھو کیڑا دکھ لکاوا آنکھیں تلکمی چہرہ بسم اللہ لگ دفعہ میرے بھائی جتنے روندے پڑے ہو جب اللہ دا حکم کرے دے ہو سارے جان دے ہو سارا عرب خدیجہ دا مقروض آئی ایک مقروض دا بھائی جانا حال لکھتا ہے خدیجہ نے قبر حال گئی دعائیں ہاتھ پاس سے تو چاہنیس مارو لکھائیس آدھیا مقروض تیرے وہ میں تے ہاتھ اٹھایا آئے در کو عید قیدی بنا اور رسیہ پھوا کے دربار لے گئے اور میں کبھو ستائے میں کیوں جی بس سیدات دو بہن تے نوکری ختم علی یا علی میرے جنازے تے ہونا ہوئے واہ اللہ نہ کرے کہیں دا پیو مار بنے بچہ امیر ہوئے یا غریب ہوئے جنازہ ہوئے اگلی صافچ کھڑے ہیں کوئی خانی ہوئے سامنے بڑھے ہیں دھی نہ جنازہ رل دیئے نہ کوئی خانی باندھی ہے لیکن دیگر جدہ پھرا دفنات کے بلے
بات پوچھ دیا بندے چوکھے آئے نا علی دا